اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے 6 کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ اب 7واں کون شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا؟ جی ہاں، 7واں وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو کوئی حسین و جمیل عورت اپنی تسکین کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ وہ نوجوان جس کا تقوی اس انداز کا ہو، جس کی پرہیزگاری کا عالم یہ ہو، اللہ رسول کے ساتھ جس کی محبت کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو افضل جانے اور نافرمانی کو بالکل ناگوار جانے۔ اللہ اکبر! ایسا نوجوان کہ جس کو حسین و جمیل عورت بلائے اپنے جسمانی تسکین کے لیے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! شرم و حیا والے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ حیا والا ہوتا ہے، وہ شرم والا ہوتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حیا والا ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرما دیا اگر تو بے حیا ہو جائے، اگر حیا کا دامن چھوٹ جائے، اگر حیا کا تیرے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے تو پھر تو جو مرضی کرتا پھر تو جو مرضی کرتا رہے۔ حیا ایمان کی خوبیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ نوجوان حیا کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ اکبر، انکار کر دے، کہے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ کہے کہ میں تو اللہ کے ڈر سے کانپ رہا ہوں، کل مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، مجھے سوال کیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب کرنا تو دور کی بات، اللہ نے قرآن پاک میں زنا کے قریب بھی جانے سے منع فرما دیا۔ اب جب قریب ہی نہیں جانے کا حکم تو پھر زنا کا کتنا سخت حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے منع فرما دیا۔ اب قریب جانا انسان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور مومنہ عورتوں سے بھی فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اب دونوں کو منع کر دیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، فرمایا یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، ستھرا ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر تمہاری کسی غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے نا تو پہلی نظر تجھے معاف ہے، فوراً نظر ہٹا لے، لیکن جب دوسری بار نظر اس پر ڈالے گا تو پھر اس کا جواب دینا ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی
اللہ اکبر، پتہ چلا کہ نگاہوں کی حفاظت بندے کو بے حیائی سے بچا لیتی ہے، نگاہوں کی حفاظت بندے کو برائی سے بچا لیتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب زنا کے قریب جانے سے جو پہلی جو سیڑھی ہے نا وہ نظر ہے۔ جب بندہ دیکھتا ہے کسی کو تو فوراً پھر وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کا سوچتا ہے، اس کے قریب ہونے کا سوچتا ہے، گفتگو کا ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ نا یہی چیزیں اس کو برائی اور بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو دیکھیں 7واں خوش نصیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ ہے کہ جس کو کوئی حسین و جمیل عورت اپنی تسکین کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو بھی اپنی رحمت کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس 7 خوش نصیبوں کا ذکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان 7 خوبیوں پر، ان 7 اچھائیوں پر، ان نیکیوں پر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔